میر مقام صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کے پی سے بات پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ کے پی میں اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب بیہیو کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کے پی کے عوام کو اور صوبے کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ تو یہ تو سب کو پتہ ہے، اور ابھی سارے فیل کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے بندے بھی آہستہ آہستہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، اور ہم نے کس مقصد کے لیے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا تھا، اور اس صوبے کے لیے وہ کتنے سیریس ہے صوبے کے ایشوز ریزالو کرنے میں، حل کرنے میں، اس کے لیے آواز بلند کرنے میں۔ ابھی تک تو اس کی باری نہیں آئی ان مسائل حل کرنے اور اس کی بات کرنے کی۔ وہی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے، خاص کر صدرن ڈسٹرکٹ میں سابق جو فاٹا ہے، وہی دوسرے جگہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو ان کی تو وہی ترجیح پرائرٹی رہی نہیں، ان کی ترجیح اپنی صرف سیاست رہی کہ سیاست میں اور کس طرح پی ٹی آئی زندہ رہے، کس طرح عمران خان کے لیے کچھ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ وہی جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے، میں نہیں کہتا وہ ایک حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ صرف اور صرف پوسٹنگ، ٹرانسفر، ڈیولپمنٹ، ایوری تھنگ اس طرح اس میں کرپشن لینا لیگلائز ہو گئی۔ انہوں نے ایک بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ کوئی کسی سے ڈرتا نہیں، آپ جائے تو کہیں گے کہ یہ ریٹ ہے، یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کرا دیں گے۔ تو یہ کے پی کے عوام کے لیے خصوصاً انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ کے پی کدھر پر کڑی ہے، کتنے ڈیلی قرضے لے رہے، کہاں تک پہنچ گئے، وہی کوئی ڈیولپمنٹ اس کا نام ہی نہیں ہے، کوئی اور شفافیت اور گڈ گورننس ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی نقصان پورے کے پی کا ہونا، اور اس طرح نان سیریسنس سے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو اس کی ہر ایک سٹیٹمنٹ دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا سٹیٹمنٹ نہیں دیے، اگر اس ڈیٹ کو یہ ہوا تو میں وہی کروں گا، زبردستی عمران کو رہا کروں گا، کبھی وہی سے نکلتا، اور کس طرح اس چیز میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کس طرح اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، اور کس طرح پھر 12 اضلاع سے وہ نقشہ میں معلوم نہیں ہے کہ وہ ضلع کون سے، کہ اسلام آباد اور کے پی کے درمیان 12 اضلاع بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں وہی نمودار ہوتا ہے اور پہنچ جاتا ہے، اور صرف ایک جلسہ ختم اور دوسرے کے لیے اناؤنسمنٹ کہ بس چلو فلاں چلو، اسلام آباد چلو، پنڈی چلو، لاہور چلو، کیا چلو، تو اسی میں لگے ہوئے۔ تو یہ کوئی خوشائن بات نہیں ہے۔ کے پی کی سب سے وہی صوبہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ملیٹنسی میں۔ اگر آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی وہی جتنے سیکریفائسز لوگوں نے دیے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ روزانہ اس میں شہید ہو رہے، خواہ افواج پاکستان ہے، پولیس ہے، ایپسی ہے، دوسرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک بھی سفر ہو رہا ہے۔ پبلک کی کتنی شہادتیں ہوئی، کتنے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان ہوا۔ تو اس کی فوکس وہی کی جس کی بھی گورنمنٹ، ان کی ٹاپ پریارٹی اس صوبے میں امن اور پیس قائم کرنا ہے، اور وہی اپنے فورسز کو، خاص کر پولیس کو مضبوط کرانا ہے کہ وہی جدید اسلحہ، ان کے ریکوائرمنٹ سب کچھ پورا ہو جائے، اور ایک اس طرح امن و امان کا ماحول پیدا ہو۔ لیکن بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو، آپ لوگوں کو فائدہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھیک ہیں، اس لیے وہ شور ضرور بچاتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جس سے الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے مجھ سے اب سوال کرتے ہیں بینگ فرام کے پی کے، میں ایک وزارت اور حکومت کے ساتھ ساتھ میری پہلی ترجیح سے زیادہ اپنے عوام اور صوبہ ہے۔ تو آپ نے مجھے جو کوشچن کیا ہے تو میں نے وہی کے پی کی ایکچوئل صورتحال، وہ تو ایک اور بات ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کس طرح وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور کس طرح واپس پہنچ جاتے ہیں، وہی نمودار ہوتے اپنے سارے لوگوں کو یا بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں، اور خود وہی پہنچ جاتا ہے آرام سے، نہ کوئی شیلنگ، نہ کوئی بات، نہ کوئی اور چیز۔ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ اس کی کیا، وہ دن کو کدھر ہوتا ہے، رات کو کدھر ہوتا ہے، اور کون سی بات ہوتی ہے، کہ اور چیزیں۔ مگر پوری صورتحال میں آپ جس اینگل سے لیتے ہیں، کے پی کی عوام سیاست سے بالاتر ہو کر کے پی اور کے پی کے عوام سفر ہو رہا ہے۔ امیر مقام صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ آئینی ترمیم ہو جانے کے بعد، پاس ہو جانے کے بعد کیا بہتری سمجھتے ہیں کہ آپ آئے گی؟ نہیں، مطلب اس کے لیے کوشش جاری ہے، اور
ترامیم تو کئی ہوئی ہے. اگر آپ 1973 کے آئین کو دیکھیں تو یہ 26واں ترمیم ہے, اور ہر حکومت پارٹی اور جو بھی آتا ہے وہ عوام کی مفاد میں اور اس میں ترامیم لاتے ہیں وقت اور ضروریات کے مطابق. ابھی یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں سب سے بڑی بات وہی کہ عام آدمی کو ان کے مقدمات, ان کے فیصلے وہی جو سالوں سے وہی پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے موقع اور ٹائم آتا نہیں. سپریم کورٹ میں ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کے مقدمات پڑے ہوئے, تو ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے کہ جو لوگ جیلوں میں جو لوگوں کی اس طرح دوسرے ایشوز ہے تو اس کو موقع مل جائے. تو اس کے لیے یہ سپریٹ کرنے کی جو بات کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہو رہی کہ ایک اسی ٹائپ کی اپنی ایک کورٹ ہو, ان کی ذمہ داری پورا سپریم کورٹ اسی میں نہ لگائے کہ وہ اس دوسرے ایشوز میں لگ جائے, اور وہ جو عوام والے ایشوز ہے وہ رہ جائیں گے, وہ عوام کو انصاف دینے کے لیے. تو سب سے بڑی بات اور بہتری بھی کہ عام آدمی کو انصاف دینا, ریلیف دینا بر وقت, کہ اس میں آسانی ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی میں گورنر راج کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, مطلب ہے کہ خارج از امکان نہیں ہے. اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک صوبہ کہ تمام وسائل ریسورسز جو ان کو یہاں مرکز سے مل رہے ہیں وہ صرف اور صرف ملک پر چڑھائی کے لیے اور فیڈریشن کے خلاف استعمال کرے, تو پھر دوسرا آپشن ہی کیا بنتا ہے. اگر ایک صوبہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم افغانستان کے ساتھ خود مذاکرات کریں گے تو پھر فیڈریشن کدھر رہ گئی. اس طرح کئی, اگر ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جاتے ہیں خود گریز اسٹیشنوں کے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کو جلاؤ گراؤ کا کرتے اور روزانہ یہ تھریٹس دیتے ہیں, تو کوئی سسٹم تو چلانا ہوگا. تو ان حالات کو دیکھ کر کوئی بات خارج از امکان نہیں ہے جس میں گورنر راج بھی شامل ہے. یہ خارج از امکان نہیں. حالات کو دیکھ کر حالات کنٹرول نہیں ہوتے, اور ایک صوبہ کے کام صرف یا اس کے جو حصے NFC سے جو حصہ ملتا ہے اور وہ سارا صرف مرکز کے خلاف استعمال کرے, نہ کہ اس صوبے کے عوام کے لیے استعمال کرے. اور پھر وہی لا اینڈ آرڈر کا صورتحال بھی روز بروز بگڑتا جا رہا ہے اور ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہ ہو. اور اگر وہی یہ بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک سے بھی خود معاہدے کریں گے اور نیگوشیٹ کریں گے, تو پھر کیا آپشن رہ سکتا ہے. تو کوئی بات خارج از امکان نہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ فاٹا کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے اس میں جو انریسٹ پایا جاتا ہے اور خاص طور پہ PTM کے ایشو کو لے کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس سے کس طرح سے نپٹے گی؟ مطلب یہ ایک بہت اہم ایشو ہے, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسی پر سیاست کرنے اور اپنی سیاست کو بعد میں رکھنی چاہیے. اس لیے ہم اس دن گئے. میں اگر خود آپ کو کہوں تو میں 11 سال میں پہلی دفعہ سیم ہاؤس کیا. ان کے 2 چیف منسٹر پہلے رہ چکے اور یہ تیسرا چیف منسٹر ہے, تو اس پورے ٹینیور میں کبھی سیم ہاؤس نہیں گیا ہوں. مگر وہی لا اینڈ آرڈر اور صورتحال امن و امان کی خاطر ہم نے وہ سیاست ایک سائڈ پر رکھ کے اور گئے. تو اس سب کا فرض بنتا ہے کہ اس ایشو پر وہی انریسٹ پورے صوبے میں اور خاص کر مرج اضلاع میں ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے سب کو اکٹھے ہو کر کام کر لینا چاہیے, جو وہی اس کے بہتری میں ہو.